ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کے اس درس کا آغاز سورہ زمر آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے۔ 24واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے بتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب خدا کو چھوڑ کر ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، مدار المعنى على قوله وحدہ، اس آیت کے معنی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اس قول وحدہ پہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی توحید کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ لوگ چھڑ جاتے ہیں۔ ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی توحید کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں مانتے۔ اذا افرد اللہ بالذکر، جب اللہ تعالیٰ کو منفرد کر دیا جاتا ہے ذکر میں، یعنی اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ولم تذکر معہ آلہۃ، اور اللہ کے ساتھ ان کے یہ کافروں کے معبودان باطلہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اشمئزت نفرت وانقبضت، تو نفرت کرتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب خدا کو چھوڑ کر ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی آلہتہم، یعنی جب ان کے خداؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ، چاہے اللہ کا ذکر ہو ان کے ساتھ یا نہ ہو، اذا ہم یستبشرون، تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ لافتتانہم، ان کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے بتوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ نَفَرُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ وحدہ ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ لِأَنَّ فِيهِ نَفْيًا لِآلِهَتِهِمْ، کیونکہ اس میں ان کے خداؤں کی نفی ہے۔ وَلَقَدْ تَقَابَلَ الْاِسْتِبْشَارُ وَالْإِشْمِئِزَازُ اِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا غَایَةٌ فِي بَابِهِ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، استبشار یعنی خوش ہونا اور سکڑ جانا، یہ دونوں کا تقابل آیا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے ایک ساتھ۔ یعنی جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو کافروں کے دل سکڑ جاتے ہیں، یعنی کھینچے جاتے ہیں، اور جب ان کے معبودوں کا، ان کے معبودان باطلہ کا، ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک غایت ہے، انتہا ہے اپنے باب میں، یعنی خوشی کی انتہا کا نام استبشار ہے، اور نفرت اور خوشی اور یعنی غم کی جو ضد ہے، سکڑ جانا، یہ اس کی انتہا کا نام اشمئزاز ہے۔ فالاستبشار، استبشار یہ ہے کہ انسان کا دل بھر جائے خوشی سے، یعنی خوشی سے دل باغ باغ ہو جائے۔ حتی تنبسط لہ، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی جو جلد ہے وہ کھل جائے، ویتہلل، اور وہ خوش ہو جائے۔ والاشمئزاز، اشمئزاز یہ ہے کہ وہ غم سے بھر جائے، غصے سے بھر جائے۔ حتی یظہر الانقباض، یہاں تک کہ سکڑنا ظاہر ہو جائے اس کے چہرے کی سطح پر، یعنی چہرے پر اس کے آثار نظر آئیں، اس کو اشمئزاز بولتے۔ والعامل فی اذا ذکر، اذا ذکر میں جو عامل ہے، هو العامل، وہ وہی عامل ہے جو اذا مفاجات میں ہو رہے، اذا ہم یستبشرون میں۔ تقدیر، اس کی تقدیر یہ ہے کہ وقت محذوف ہے۔ وَذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فَاجَئُوا، یہاں پہ عبارت محذوف ہے، وہ بتانا چاہنا ہے، ترکیب ہے۔ وَذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وقت ذکر الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی خدا کے سوا ان کے یہ جو بت ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو فَاجَئُوا وقت الاستبشار، تو اچانک یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قل اے رسول اللہ فرما دیجئے اللہم اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ہو جائے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں اور اس کے مثل اس کے ساتھ لفتدوا، تو ضرور وہ اس کا فدیہ دیں گے عذاب کی شدت سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ کے پاس سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھیں گے، یعنی دنیا میں جو جو گناہ کیے تھے وہ تمام گناہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے برے اعمال کے نتائج ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے اور ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے رسول اللہ فرما دیجئے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے یا فاطر، اے پیدا کرنے والے، وَلَيْسَ بِوَصْفٍ كَمَا يَقُولُ الْمُبَرِّدُ، یہ وصف صفت نہیں ہے برئی جیسا کہ مبرد نے کہا ہے، والفراء اور فران، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادت، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، السر والعلانیت، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، انت تحکم، تقضی، تو ہی فیصلہ فرمائے گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، من الہدی، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں۔ وقیل، اور کہا گیا، ہذہ محاکمۃ من النبی للمشرکین الی اللہ، کہا گیا کہ یہ محاکمہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کافروں کا، یہ جو مقدمہ ہے، کیس حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ اللہ ان کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ وعن ابن المسیب، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، لا اعرف آیۃ قرئت فدعی عندها الا اجیب سواها، میں کوئی ایسی آیت نہیں جانتا جس کو پڑھا جائے اور اس کے فوری بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہو، الا سوائے اس آیت کے اور، یعنی یہ ایسی آیت ہے جب بھی یہ آیت پڑھ کر دعا کریں گے دعا قبول ہو۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وعن الربیع بن خیثم وکان قلیل الکلام انہ اخبر بقتل الحسین رضی اللہ عنہ وقالوا الآن یتکلم فما زاد ان یقال وقد فعلوا وقرأ هذه الآیہ۔ حضرت ربیع بن خیثم سے مروی روایت ہے اور وہ بہت کم بات کرنے والے تھے، انہ اخبرہ، کہ ربیع بن خیثم کو خبر دی گئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کی، شہادت کی اطلاع دی گئی، تو لوگوں نے کہا کہ اب وہ بات کریں گے، فما زادہ، تو انہوں نے اضافہ نہیں کیا، ان قالا، مگر یہ کہ آپ نے یہ کہا، ہائے افسوس، وقد فعلوا، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے، وقرأ هذه الآیہ، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ورویہ، اور روایت میں ہے کہ انہ قال، کہ انہوں نے کہا، علی اثر، اس کے فوری بعد، قتل من کان صلی اللہ علیہ وسلم یجلسہ فی حجرہ ویضع فاہ علی فیہ۔ حضرت ربیع بن خیثم نے یہ بھی کہا جب آپ کو واقع کربلا کی اطلاع دی گئی، کیا فرمایا، یعنی اس ذات کو، اس حسین کو قتل کیا گیا جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گود میں بٹھاتے تھے اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھتے تھے، یعنی حضور جن کو چوما کرتے تھے، جن سے محبت فرماتے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، اور اگر ظالموں کو دے دی جائے، اور اگر ظالموں کے لیے ہو جائے وہ تمام چیزیں جو زمین میں اور اس کے مثل، یعنی زمین میں جتنی دولت ہے وہ پوری دولت اگر کافروں کو مل جائے اور اس کے ساتھ مزید اس جیسی اور دولت، دگنی دولت دی جائے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ پیش بھی کر دیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلمہ لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہو جائے ظالموں کے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں اور اس کے مثل اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو ضرور وہ اس کے ذریعے اس کا فدیہ دیں گے عذاب کی شدت سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی وہ ناراضگی ظاہر ہو جائیں گی جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. وَظَهَرَ لَهُم مِّن سَخَطِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اللہ کی وہ ناراضگی اور اللہ کا وہ عذاب جو کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. وہ لوگ یہ سمجھے بھی نہیں تھے کہ اتنا بڑا عذاب آئیں گا، وہ عذاب ان کے سامنے ظاہر ہوں گا قیامت کے دن. وَلَا يُحَدِّثُونَ بِهِ نُفُوسَهُمْ، جس کو وہ اپنے دلوں میں بیان بھی نہیں کیے تھے. وقیلا، اور کہا گیا عَمِلُوا أَعْمَالًا، یعنی وہ ایسے اعمال کیے جس کو وہ نیکی سمجھے. فَإِذَا هِيَ سَيِّئَاتٌ، قیامت کے دن جب جا کے دیکھے تو وہ گناہ ہیں. وعن سفیان، حضرت سفیان ثوری سے مروی، انہ قرأ، کہ آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، پڑھا. فقال، پس آپ نے کہا ویل، ہلاکت ہے، لأہل الریاء، ریاکاروں کے لیے. ویل لأہل الریاء، ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے، ریاکاری کرنے والوں کے لیے. وجزع محمد بن المنکدر عند موته فقیل له فقال اخشى آیة من کتاب اللہ وتلاها فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أحتسبه. حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ جزا فضا کی اپنی موت کے وقت. پتہ آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کی ایک ایسی آیت ہے کہ مجھے خوف ہو رہا ہے. اور اس آیت کی آپ تلاوت کی کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس وہ چیزیں ظاہر ہوئی جو وہ نہیں گمان کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا وہ اللہ کے پاس سے میرے پاس ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. یعنی کیا مطلب، اس میں دو معنی بیان کرے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی کوئی ریاکاری کرے گا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے گا تو قیامت کے دن اس کا عمل نہیں ہوگا، گناہ نظر آئیں گا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گا. تو وہ ناراضگی جب ان کے سامنے ظاہر ہوں گی تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے ان کے اعمال کے برائیاں، یعنی ان کے برے اعمال. سیئات اعمالہم، یعنی ان کے وہ برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کیے. او سیئات کسبہم، یا ان کا برا عمل. حین تعرض صحائف اعمالہم، جب ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے. وکانت خافیۃ علیہم، اور نامہ عمل ان پر پوشیدہ تھے. او عقاب ذلک، کیا اس کا عذاب ان پر ظاہر ہو جائے گا. وحاق بہم، نزل بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ان پر اترے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سورہ زمر آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52، یعنی 49 سے لے کر 52 تک 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہم کو پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، بس جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں ہماری جانب سے. قَالَ، تو وہ کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، یقیناً یہ چیز، یہ نعمت مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ فرمایا بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ فتنہ ہے اس کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بس ان کا عمل کام نہیں آیا، ان کا عمل ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. فَأَصَابَهُمْ، پس ان کو سزا پہنچی ان کے برے اعمال کی. اور وہ لوگ جو ظلم کیے ان لوگوں میں سے، ان کو بھی، یعنی ان کافروں میں سے، قریش کے کفار اور مشرکین میں سے جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو بھی ان کے برے اعمال کی سزا پہنچے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی. اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں. فاذا مس الانسان،
ضر دعانا ثم اذا خولناه، پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، ثم اذا خولناه، پھر جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، خوشحالی دیتے ہیں، مہربانی کرتے ہوئے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت اور دولت میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملی ہے۔ ای اعطیناہ، خول یخول تخویل کے معنی پر ہے، یعنی ہم نے اس کو عطا کیا ہے تفضلاً اپنی مہربانی سے، اس کا حقدار نہیں تھا، یہ ہماری عطا تھی۔ یقال، کہا جاتا ہے خولنی اذا اعطاک علی غیر جزائن، تخویل کس کو بولتے ہیں؟ خولنی، اس نے مجھ کو عطا کیا، یہ کب کہتے ہیں؟ جب وہ شخص تم کو دے بغیر کسی بدلے کے، یعنی محنت یا صلے کے بغیر، تمہارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، بغیر محنت کے، بغیر بدلے کے، بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے، تم حقدار نہیں تھے، وہ نعمت اگر تم کو مل رہی ہے تو یہ فضل الہی ہے، اس کو تخویل بولتے ہیں۔ خولناہ، انسان کو ہم عطا کیے اپنی مہربانی سے نعمت، وہ اس کا حقدار نہیں تھا، نعمتا منا، ہماری طرف سے نعمت۔ ولا تقف علیہ، لأن جواب ولا تقف علیہ، اس پر وقف نہ کرو، کیونکہ اذا کا جواب یہاں پہ ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے دی گئی ہے علم کی وجہ سے، منی، میرے، انی ساعطاہ، میرا یہ علم تھا کہ مجھے یہ چیز دی جائیں گی، لما فیہ، کیونکہ میرے اندر فضل ہے، کمال ہے، استحقاق ہے، او علی علم منی، یا میرے جاننے کی وجہ سے، بوجوہ الکسب، کسب کے طریقے، یعنی دولت کے کمانے کے جو سورسز ہیں، ذرائع ہیں، انکم کے جو سورسز ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، میری مہارت میرے علم کی وجہ سے دیا گیا، یہ کہہ رہا ہے انسان۔ کما قال قارون، جیسا کہ قارون نے کہا، علی علم عندی، کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ چیز دی گئی۔ وَإِنَّمَا ذُكِّرَ الضمیر، ضمیر کو مذکر لایا گیا، اوتیتہ میں، اوپر نعمت کا ذکر ہے، نعمت تو مؤنث ہے، انسان یہ کہہ رہا ہے نعمت کی عطا کیے جانے کے بعد کہ وہ نعمت مجھے عطا کی گئی ہے، اوتیتہ ہانے والے، اعطیتہ مذکر کی ضمیر لائم، اور وہ نعمت کی طرف لوٹ رہی، معنی کو دیکھتے ہوئے پر، لأن قولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول نعمتا منا، یعنی ہماری طرف سے ہم نعمت عطا کی، شیئن کے معنی میں، شیئن من النعمہ، کچھ نعمتیں، قسم منہا، نعمت کی قسم ہم عطا کی۔ وقیل، اور کہا گیا کہ انما میں جو ما ہے یہ موصولہ ہے، کافہ نہیں ہے، تو ضمیر لوٹے گی اس کی طرف پر، انا ما اوتیتہ، بے شک وہ چیز جو مجھے دی گئی ہے، علی علم، میرے علم کی وجہ سے، اے ان الذی اوتیتہ، یعنی وہ چیز جو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی، اللہ تعالیٰ فرمائے بل ہی فتنۃ، بلکہ ایک فتنہ ہے، انکار لہو، اس کا انکار ہے، کانہ قال، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما خولناک من النعمت لما تقول، یعنی ہم نے وہ نعمت ہم نے تجھ کو نہیں دی تیرے اس کہنے کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ، بلکہ ہم یہ آزمانے کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ جو کہہ رہا ہے علم کی وجہ سے دی گئی، بلکہ اس کی وجہ سے ہم نہیں دے رہے، بلکہ آزمانے کے لیے ہم دے رہے ہیں، فتنے کے طور پر، ابتلاء اور امتحان کے لیے تیرا، کہ تو شکر کرے گا یا انکار کرے گا۔ ولما کان الخبر مؤنثا، اور جب یہاں خبر مؤنث ہے، بل ہی فتنۃ، فتنۃ مؤنث ہے تو اس لیے ہی ضمیر لائے، ساغ تانیث المبتدا، تو مبتدا کو مؤنث لانا بھی جائز ہے اس کی وجہ سے، اور بل ہوا فتنۃ بھی پڑھا گیا، بلکہ وہ فتنہ ہے، علی وفق انما اوتیتہ کی موافقت میں برا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فتنہ ہے، یعنی مال کا دیا جانا ہر جگہ نعمت نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ فتنے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی مال عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھے کہ اس کے علم و ہنر، اس کے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیا ہے، تو یہ سمجھنا کہ ان فتنے میں مبتلا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ مان رہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ عطا اس کے لیے رحمت ہے۔ والسبب فی عطف هذه الآیت بالفاء، اور اس آیت کا عطف فا کے ذریعے کرنے کا سبب، اور اس جیسی آیت کا عطف سورہ کے شروع میں واو سے جو کیا گیا، اس کی وجہ یہ کہ یہ انا ہادی، کہ یہ چیز، یہ آیت واقع ہوئی ہے مسبب کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، اس کا مسبب ہے برے، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کفار، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سکڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے،
اور خوش ہوتے ہیں غیر اللہ کے ذکر سے، یعنی بتوں کے ذکر سے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ فَإِذَا مَسَّ، بس جب ان کافروں میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو بلاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے جس کے ذکر سے وہ نفرت کرتا تھا، یعنی اللہ کے ذکر سے نفرت کر رہا، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کو پکار رہا ہے، نہ کہ ان بتوں کو پکارتا ہے جس کے ذکر سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو آیتیں ہیں یہ جملے معترضہ ہیں۔ فَإِذَا قُلْتَ، اگر تم یہ کہو گے کہ حق الاعتراض، حق اعتراض یعنی جملے معترضہ کا حق یہ تھا کہ یعنی معترض کہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان، معترض بینہ و بینہ، دونوں کے درمیان تاکید پیدا کی جائے۔ قل تو میں کہوں گا ما فی الاعتراض، جو کچھ اعتراض میں، من دعاء رسولی، یعنی جملے معترضہ کیا ہے بتا رہے ہیں پہ۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، یعنی ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ پھر یہ پوری جو آیتیں ہیں یہ جو ہے جملے معترضہ پر اعتراض، جو کچھ یعنی جملے معترضہ میں من دعاء رسول، رسول کا اپنے رب سے دعا کرنا، بھی امر من اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، وقولہ، اور رسول کا یہ کہنا انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یہ جملے معترضہ ہیں۔ ثم ما عقبہ من الوعید العظیم، پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد جو بڑی وعید بیان کیا کافروں کے لیے، یہ تاکید ہے برے کہ کافروں کے اللہ کے ذکر سے سکڑ جانے کا اللہ تعالیٰ انکار کرتے ہوئے اس کی تاکید کر رہا ہے کہ ان کو نفرت نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے ذکر سے، اور بتوں کے ذکر سے وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے اور اس کی تاکید فرما رہا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر سے تو چڑ رہے ہیں، بتوں کے ذکر سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں مصیبتوں میں، نہ کہ بتوں کی طرف۔ کأنہ قیل، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، یا ربی، اے میرے رب، میرے اور ان کافروں کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر جو تیرے خلاف ایسی جرات کر رہے ہیں ان کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمائے گا۔ وقول، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ولو ان للذین ظلموا، اور اگر کافروں کو دے دی جائے وہ تمام چیزیں جو کچھ زمین میں اگر ہو جائے تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ پیش کریں گے۔ یہ جو آیت ہے شامل ہے ان تمام کافروں پر اور ہر ظالم کے لیے۔ ان جعل عاما، اگر اس کو عام بنا دیا جائے یا ان کافروں کے ساتھ خاص کر دیا جائے، کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا، ولو ان لہؤلاء الظالمین ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ حین حکم علیہم بسوء العذاب، اور اگر ان ظالموں کے لیے، ان کافروں کے لیے ہو جائے وہ تمام چیزیں جو کچھ آسمانوں میں اور اس کے مثل اور اس کے ساتھ ہو جائے، یعنی اور اس جیسی دگنی دولت اگر ان کو مل جائے تو ضرور وہ اس کا فدیہ پیش کریں گے عذاب کی شدت سے جب ان کے خلاف اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا سخت عذاب کا۔ وَأَمَّا الْآيَةُ الْأُولَىٰ، اب رہی پہلی آیت، فَلَمْ تَقَعْ، یہ مسبب نہیں ہے برے، وَمَا هِيَ، اور وہ ایک جملہ ہے جو پہلے والے جملے کے مناسب ہے، تو اس کا عطف، تو اس پر عطف کیا گیا اس پر واو کے ذریعے، جیسے قام زید وقعد عمرو، نے زید کھڑا ہوا اور عمرو بیٹھا، وَبَيَانُ وُقُوعِهَا مُسَبَّبَةً، اور اس کے مسبب بننے کا بیان یہ ہے کہ تم کہو گے زید یؤمن باللہ، زید اللہ پر ایمان لاتا ہے، فَإِذَا مَسَّهُ ضُرٌّ، پس جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، فَهَذَا تَسْبِيبٌ ظَاهِرٌ، تو یہ سبب مسبب ظاہر ہے، یہ تو معلوم ہے کہ بھئی اللہ کی طرف کیوں رجوع ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لانا یہ مسبب ہے، اللہ پر ایمان لانا سبب ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ ثم تقول، پھر تم کہتے ہو زید کافر باللہ، زید اللہ کا انکار کرنے والا ہے، فَإِذَا مَسَّهُ ضُرٌّ، پس جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، فَتَجِئُ، پس تم فعل آتے ہو، مجیئک بہا ثمۃ کأن الکافر، تو تم یہاں پر فا استعمال کرتے ہو، فَإِذَا کأن الکافر، گویا کہ کافر جب اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، مومن کے رجوع ہونے کی طرح اللہ کی طرف، مقیم کفر، اس کا کفر ایمان کے قائم مقام ہوگا، فی جعلہ سببا، اس کو سبب بنانے میں التجا کا، یعنی ایک جملے کی ترکیب بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ فا کیوں استعمال کیا گیا،
یعنی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، فَإِذَا فا جب لے کے آئے ہم فا، اور اس سے پہلے یعنی سورہ کے شروع میں وَإِذَا استعمال ہوا، سورہ زمر کی ابتدا میں فا استعمال کیا گیا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. تو صاحب کتاب صاحب نصفی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں کیا فرق ہے اس کو بتا رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ سورہ زمر کی آیت نمبر 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، وَإِذَا استعمال ہوا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یعنی کافر کو، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع ہوتے ہوئے. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر فا استعمال کیے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ. فا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا تعلق پہلے والے جملے سے ہوتا، فا سببیت کے لیے آتا، یعنی فا سے پہلے والا جملہ بعد والے کا سبب بنتا ہوا. تو اب یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کا جو رویہ ہے، جو ان کا انداز ہے، جو ان کی روش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ خدا کے ذکر سے چڑھتے ہیں. خدا کا جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کے وحدانیت کی بات ہوتی ہے، جب خدا کی توحید کی بات ہوتی ہے، جب خدا پرستی کی بات ہوتی ہے، جب خدا کو ایک ماننے کی بات ہوتی ہے، جب خدا کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، جب خدا کی الوہیت کی بات ہوتی ہے، جب خدا کی توحید کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کے کمال اور شان اور عظمت کی بات ہوتی ہے، تو یہ لوگ اللہ کے ذکر سے نفرت کرتے ہیں. ان کے دلوں میں انقباض پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ غم سے ڈوب جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کے چہرے غموں سے بھر جاتے ہیں. اور جب بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ کافر اس کو پکارتا ہے جس کے ذکر سے وہ چڑھتا ہے، یعنی اللہ کو پکار رہا ہے مصیبت میں. یعنی عرب میں اس دور میں کفار مکہ کا جو طریقہ تھا، قریش کے کفار جب کوئی مصیبت آتی تو خدا کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم خدا کے ذکر سے چڑھ رہے ہو، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو بتوں کو نہیں پکارتے، تم خدا کو پکارتے ہو. تو یہاں پر کیونکہ پہلا جملہ سبب ہے دوسرے جملے کا، اس لیے فا استعمال کیا گیا. قد قالها الذین، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ لوگ شکر گزاری کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے کیا کہتے ہیں لوگ، ہمارے علم کی وجہ سے یہ نعمت ملی، ہم جانتے تھے کہ یہ دولت کس طرح کمانا ہے، حاصل کرنا ہے، یعنی خدا کی طرف سے ملی یہ نہیں مانتے لوگ، بلکہ اس کا انکار کرتے ہوئے اپنے استحقاق کو جتاتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے ان کے لیے. یہ بات ان سے پہلے والوں نے بھی کہی تھی، قد قالها هذه المقالۃ، یہ بات کہی، انما اوتیتہ علی علم والی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اے قارون، یعنی قارون بھی یہی بات کہا تھا. وقوم، اور اسی قوم نے، حیث قال، اس حیثیت سے کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے یہ کہا، سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 78 کہ یہ دولت، یہ خزانے مجھے دیے گئے ہیں اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. یعنی میں یہ جانتا تھا کہ یہ خزانے کیسے حاصل کرنا، خدا کی طرف سے یہ نہیں مانا، خدا اپنے فضل سے اپنی رحمت سے عطا کیا یہ نہیں مانا. وقولوہ، اور قوم، اور اس کی قوم سے خوش تھی، راضی تھی. فکأنہم قالوہا، گویا کہ ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی. ویجوز، اور جائز ہے کہ ان یکون فی الامم الخالیۃ، کہ گزری ہوئی امتوں میں دوسرے لوگ بھی ہو جو اس طرح کی بات کہتے تھے. یعنی کافر کو جب کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اور ایمان والا اس نعمت کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے کہ خدا عطا کیا ہے، یہ خدا کی رحمت سے اللہ عطا کیا ہے، میں اپنے علم یا اپنے کمال سے حاصل نہیں کیا. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کو کام نہیں آیا ان کا دنیاوی دولت کمانا، من متاع دنیا، دنیاوی جو پونجی وہ لوگ جمع کر کے رکھے تھے، وہ پونجی، وہ سرمایہ، وہ دولت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر گزاری کرنا انبیاء اور اولیاء صالحین، اللہ کے نیک بندوں کا، ایمان والوں کا طریقہ ہے.
اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا اور نعمتوں کے ملنے کے بعد اترانا یہ کفار کی روش ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔